بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، انسان جب مشکلات میں آئے، حالات میں آئے تو پھر اللہ عز و جل کی ذات عالی کا شکوہ و شکایات کسی کے سامنے نہ کرے، بلکہ پروردگار عالم نے جو مقبول دعائیں اور قرآن مقدس کی مبارک آیات ہمیں مرحمت فرمائی ہیں، ان مبارک آیات کا ورد اپنی زبان پر لائے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب کی مبارک آیات کو پڑھتا رہے تو پروردگار عالم اپنی مدد کو اس کے ساتھ شامل حال کر دیں گے اور اس کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ جس قدر بھی مشکلات ہوں اللہ پاک ان کو آسان کر دیں گے۔ جو ہمیں مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچی تو اس پر ہم بہت زیادہ تکلیف میں محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا ہے، یہ تعلق مع اللہ کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اللہ پر جن کو بھروسہ ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی ذات عالی پر جن کو توکل ہوتا ہے، وہ پریشانی میں انتہا کو نہیں پہنچتے۔ پریشانی آئی اور چلی گئی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ اپنے مرشد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا کہ حضرت مجھے پریشانی رہتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، پریشان وہ ہو جو اللہ سے دور ہو، پریشان وہ ہو جس کا ایمان اللہ پر کمزور ہو۔ جن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، تقدیر کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وہ کیوں پریشان ہوں؟ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو۔ اسی لیے حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تورات کی چند سطروں کو ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں اور ان میں یہ چیز میں نے نمایاں دیکھی ہے، سب سے پہلی سطر پر جو کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوگی، فرمایا یہ اللہ سے بدگمان ہے۔ اور پھر دوسری سطر یہ کہ مصیبت کوئی آئے تو مصیبت کی شکایت شروع کر دے، لوگوں کے سامنے شکوہ و شکایات کرتا رہے۔ فرمایا کہ اس آدمی کا تقدیر پر 100% ایمان نہیں ہے، کمزور آدمی ہے۔ اسی طرح جو چیز فوت ہو گئی، انسان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اس کو سوچ سوچ کے بیچارہ ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اہم ترین اصول بیان فرمایا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اگر کچھ عطا کروں تو اتراؤ نہیں، کچھ لے لوں تو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو وہ۔ تو فرمایا کہ چیز کے چلے جانے پر جو غم اور افسوس کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی تقدیر پر خفا ہے۔ اور آخری سطر جو کسی مالدار آدمی کے سامنے تواضع کرتا ہے، کسی مالدار آدمی کی اسی لیے توقیر تعظیم کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اگر اسی لیے یہ کام کرتا ہے تو فرمایا 2/3 اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ 2/3 دین کے اندر، ایمان کے اندر کمزوری پیدا کرنے والا ہے وہ شخص۔ مال و دولت کی وجہ سے نہیں، اگر کسی کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، ایمان کی وجہ سے کرو، اسلام کی وجہ سے کرو، اس مقصد کے لیے نہیں کہ صرف اس کے پاس پیسہ ہے بھائی۔ تو بہرحال اللہ عز و جل کی طرف سے ہی مشکلات و مصائب آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی مشکلات اور مصائب کو انسان کے سر سے اتارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رہے بندے کا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
یہ تکوینیات ناگواری جو انسان کو مشکلات اور مصائب پیش آتے ہیں، یہ بھی انسان کے لیے ترقی کا ایک زینہ بنتے ہیں، انسان کے لیے کامیابیوں کا پیش خیمہ بنتے ہیں، آگے لینے کے لیے یہ آتے ہیں، انسان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نہیں آتے۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ اب تو زوال آ گیا ہے، اب تو مشکلات سر ہو گئے ہیں، اب ان سے نکلنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن حضرت نے فرمایا اس کے اندر مامتا کی محبت نہیں، باپ کی محبت ہوتی ہے۔ ان مصائب و مشکلات میں باپ کی محبت، اللہ عز و جل یہ ڈال کر ہمیں مہذب بنانا چاہتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، انسان کو ان تکلیفوں اور مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، آگے کوئی نہ کوئی بڑا انعام عطا کر دیتے ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ ہاں، بسا اوقات انسان کو حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ عارفین کو اللہ پاک دنیا میں بھی سمجھا دیتے ہیں، آخرت میں اللہ عز و جل سب کے سامنے پردہ ہٹا دیں گے کہ یہ تکلیف کیوں دی تھی، یہ مصیبت کیوں آئی تھی، ان کے کیا کیا تمہیں بینیفٹ ملے تھے، کتنی کتنی دنیا میں اللہ نے تمہیں فائدے عطا فرمائے، آخرت میں کس قدر اونچے اونچے مقام ملے، وہ سب اللہ پاک ظاہر کر دیں گے، دنیا میں پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے دلگیر نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر کامل بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عمل پیش کر رہے ہیں، معارف القرآن میں ایک عمل لکھا ہے، فرمایا کہ جو آدمی مشکلات اور مصائب میں ہو اور آئے روز مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، انسان کا ترقی کی طرف قدم آگے بڑھانا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے یہ آیت مبارکہ پڑھے، اس کی تلاوت کرتا رہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہ پڑھتا رہے، اللہ پاک مشکلات کو دور کر دیں گے۔ کثرت سے اس کی تلاوت کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی ہے اس کو پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ عز و جل بڑی سے بڑی مشکلات اس کے سر سے ہٹا دیں گے اور اس کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیں گے۔ اور اسی طرح ترقی اور عروج کا ایک اور عمل بھی ہے جو حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحمت فرمایا، اس کو ہم نے عروج ماہ میں کرنا ہے۔ نیا مہینہ شروع ہو تو اس عمل کو بھی شروع کر لیجئے، چاہے جون سا بھی دن ہو، یعنی خاص نہیں ہے کہ جمعرات ہو سوموار ہو، مہینہ شروع ہوا جو بھی دن ہے آپ اسی دن سے اس عمل کو شروع کر لیں، چاہے مہینے کا جو بھی دن ہے، جب چاند نظر آ گیا آپ اس عمل کو شروع کر لیجئے۔ صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھ لی فجر کی تو بیٹھ جائے اسی جگہ پہ، استغفار کرتا رہے، تیسرے کلمے کا ذکر کرتا رہے اور درود شریف پڑھتا رہے۔ جب اشراق کا وقت آ جائے، سورج طلوع ہو جائے تو پھر سورج کی طرف رخ کر لے، مشرق کی طرف، یعنی پہلے روبہ قبلہ بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرے، اب جب سورج نظر آ گیا تو پھر اب مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے۔ اب اس عمل کو کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کو خلوت میں کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرے، اس عمل کو کرتے ہوئے کسی سے کلام اور گفتگو نہیں کرنی۔ اب اس طرف رخ کرنے کے بعد 9 مرتبہ سورۃ الشمس کی تلاوت کرے، والشمس وضحاہا، تلاوت کرنے کے بعد 423 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، اور جب یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لے، اس کا ذکر کر لے، پھر اس کے بعد پھر 9 مرتبہ سورۃ الشمس، اس عمل کے شروع میں بھی آخر میں بھی 10 مرتبہ درود شریف کا بھی اہتمام کرے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ چاشت کا وقت شروع ہو گیا ہوگا، اتنی دیر میں
چاس کا ٹائم بھی آ جاتا ہے۔ پھر 4 رکعت نماز ادا کرے۔ 4 رکعت نماز اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورۃ الشمس، دوسری میں سورۃ اللیل، تیسری رکعت میں سورۃ الضحیٰ، چوتھی رکعت میں علم نشرح۔ بعض علماء نے سورۃ علم نشرح کو صلاۃ الحاجت میں پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن متعین نہیں ہے۔ اکابر کے تجربات ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرح پڑھو اور دوسری رکعت میں سورۃ علم ترا، یعنی سورۃ الفیل پڑھو، تو اس سے صلاۃ الحاجت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بعض اکابرین کے تجربات ہیں، متعین نہیں ہے۔ نوافل میں صورتوں کو خاص طور پر متعین کر لینا مکروہ ہے، متعین نہیں کرنی چاہیے کہ بس اس کے علاوہ تو صلاۃ الحاجت ہوتی ہی نہیں ہے، نہیں، جو بھی پڑھو۔ تو اس طرح اس کے اندر بھی متعین نہیں کرنی۔ یہ اکابر کے تجربات سے ثابت ہے کہ اس طرح اگر صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت پڑھی جائے گی تو یہ مضبوط صلاۃ الحاجت ہوگی۔ اس کے بعد آدمی سر سجدے میں رکھ کر اللہ عز و جل سے اپنی حاجات اور ضروریات مانگے، اللہ پاک دعا قبول کریں گے اور جو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل مرحمت فرمایا اس طرح صبح کی نماز سے چاشت تک کا یہ عمل ہے۔ پہلے ذکر اذکار میں مصروف رہے، اشراق جب ہو جائے، سورج نکل آئے تو پھر اس کے بعد یہ عمل شروع کر دے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور 40 دن تک اس عمل کو برقرار رکھے، اور 40 دن کے بعد سورۃ الشمس کو روزانہ 9 مرتبہ پڑھتا رہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کے دفعیے کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں القول الجمیل میں اس کے بڑے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کمزور ایمان کا آدمی ہوگا جو یہ سمجھے گا اس آیت کا ورد اور وظیفہ کرنے کے بعد میری دعا قبول نہیں ہوگی یا کام نہیں ہوگا۔ یقین کے ساتھ پڑھیے، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح اور 9 مرتبہ سورۃ الشمس کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ عروج کے لیے، ترقی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، فتوحات کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی یعنی نوازشات کے لیے یہ مجرب عمل ہے۔ اس کو پڑھو اور دیکھو، پھر اللہ کی رحمتوں کا اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کرو، اللہ عز و جل اپنی مدد کو شامل حال کر دیں گے۔ اور حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں، ان کے تجربات جو ہیں وہ تیر بہدف ہیں۔ یہ جو حزب البحر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ایک خاص عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مرحمت فرمایا تھا خواب میں۔ تو مشکلات سے بچنے کے لیے آپ حزب البحر کو پڑھیں، اللہ رب العزت ہر قسم کی مشکلات سے حفاظت فرمائیں گے، پریشانیاں دور کریں گے۔ اللہ عز و جل جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں، اس کی حفاظت کے عجیب انداز ہیں، اور اگر تقدیر میں کوئی فیصلہ پروردگار عالم نے لکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اللہ کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا۔ ایک عورت کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اس نے اپنے نوکر کو کام بتایا کہ جاؤ آگ لے آؤ۔ اب وہ آگ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ایک اللہ والے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے؟ کہا ہاں میری مالکہ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اچھا، ابتداً یہ فاحشہ عورت بنے گی، برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی، بد کرداری میں مبتلا ہو جائے گی، پھر بعد میں تائبہ ہو جائے گی، توبہ کر لے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرے گی، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گی۔ انجام کار
مکڑی کے ساتھ اس کو موت آئے گی، مکڑی سے مرے گی۔ عجیب بات۔ اب وہ جو نوجوان تھا، نوکر، نیک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں اس کو جا کے قتل کرتا ہوں، لڑکی کو ختم کر دیتا ہوں جو بعد میں فاحشہ بنے۔ تو وہ گھر میں چلا گیا اور لڑکی کو بری طرح اس نے زخمی کر دیا۔ اس کی ماں پھر اپنی بچی کی خدمت کرتی رہی، اس کو مرہم کرتی رہی، آہستہ آہستہ اس کے زخم بھر گئے، بچی بالکل تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اور ہوا ایسے ہی کہ بعد میں وہ برائیوں میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے ایک دن اس پر توجہ فرمائی، اس نے یعنی فحشاء اور منکر سے توبہ کر لی، بے حیائی سے توبہ کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گی۔ حالانکہ وہاں بستی میں، علاقوں میں، آبادیوں میں اس کے بارے میں یہی مشہور ہو گیا تھا کہ یہ عورت فاحشہ عورت ہے۔ اب وہ بیچاری توبہ کی، اس نے توبہ کرنے کے بعد سمندر کے کنارے جا کر آباد ہو گئی، اور ایک آدمی وہاں پہنچا۔ اس آدمی کو ضرورت پڑی کہ کہیں رہوں میں یہاں، اس علاقے میں آباد ہو جاؤں، تو کسی نے اس کو بتایا کہ یہاں ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، بری تھی، اب توبہ کر چکی ہے، فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، اس کو نکاح کی ضرورت ہے۔ اب یہ وہاں پہنچا، اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اب حالات بیان کر رہا ہے کہ میں ایک گھر میں نوکر تھا، ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب لڑکی جو تھی وہ اس کے بارے میں ایک اللہ والے نے مجھے بتلایا تھا کہ یہ بد کردار ہوگی، تو میں نے اس کو بری طرح زخمی کیا تھا، پھر وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو اس لڑکی نے بتلایا کہ وہ میں ہی تھی، اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، وہ نوکر تھا وہ ان کا۔ اب نکاح کے بعد زندگی بسر ہو رہی ہے، ایک دن اس نے اس لڑکی کو بتایا کہ تجھے مکڑی سے موت آئے گی۔ اس نے کہا اچھا مکڑی مجھے مارے گی؟ اب اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے اللہ والے نے بتایا تھا کہ آپ کو مکڑی ہی سے موت آنی ہے۔ بڑا خوبصورت اس نے بنگلہ بنایا، خوبصورت محل تھا، اس کے اندر ایک دن ایک مکڑی کو اس نے دیکھا، اس کو اپنے ہاتھ کے ناخن سے ختم کیا۔ اب وہی تھوڑا سا جو اس کا خون لگا آہستہ آہستہ پورے جسم میں سرایت کر گیا، اسی سے وہ لڑکی فوت ہو گئی تھی۔ اب اللہ کا لکھا ہوا ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مکڑی کے جالے سے اپنے سب سے بڑے انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروا دی۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، پوتے تھے غالباً، ان کو ایک بادشاہ وقت نے سولی پر لٹکانے کا حکم دیا تھا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مکڑی کے جالے سے حفاظت کی تھی۔ اسی طرح جالوت کے بارے میں بھی ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ ڈھونڈ رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے حفاظت کی تھی ان کی بھی۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اگر نقصان کا ذریعہ بنا دیا تو دیکھیے اب وہی تھوڑے سے خون سے، اس قدر زہریلا خون تھا پورے جسم میں سرایت کر گیا، وہی موت کا سبب بن گیا۔ تو مکڑی کے جالے کو گھر میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اگر کہیں یہ جالا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے کونوں میں، تو اس سے غربت و افلاس پیدا ہوتا ہے، اس کو فوراً ختم کرنا چاہیے۔ کسی گھر میں جاتے ہیں، مکان میں، کسی اچھے اور عمدہ مکان میں جاؤ تو وہاں دیکھو تو یہ جالے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ہی نہیں کرتے لوگ۔ اس کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ غربت و افلاس نہ آئے، ورنہ نحوست آتی ہے، غربت آتی ہے۔ دن قیامت کے اللہ پاک یہ بھی پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو ایک مکان عطا کیا تھا، آپ اس کی صفائی نہیں کرتے تھے، وہ ایسے ہی کھڑا اور اس کے اندر اس قسم کے جالے ہو گئے اور گند پڑا ہوا تھا۔ جب یہ شروع ہوں گے تو بندہ کہے گا جن کو میں گناہ نہیں سمجھتا تھا اب وہ بھی شمار ہو رہے ہیں، تو جو گناہ ہیں وہ کتنے بھاری ہو گئے ہوں گے۔ تو
تو اسی لیے اپنی صفائی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ برے اثرات گھر میں نہ پڑیں۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔